سوال نمبر 3، صوبیدار اکرم اور کیپٹن فضل کے کہنے کے باوجود محمد محفوظ نے آڑ کیوں نہ لی؟ صوبیدار اکرم اور کیپٹن فضل نے بار بار آڑ لینے کو کہا، مگر وہ تو جیسے طوفان کے آگے جھک کر اور آڑ کے پیچھے چھپ کر جینے کے قائل ہی نہ تھے۔ بھارتی کمانڈر سریش پوری نے محمد محفوظ شہید کے بارے میں کیا بتایا؟ بھارتی کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل سریش پوری نے محمد محفوظ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس نوجوان نے جس بہادری اور سرفروشی کا مظاہرہ کیا، اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ جرأت، بہادری کے غیر معمولی کارنامے پر محمد محفوظ شہید کو سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ آپ کے خیال میں ایک بہادر فوجی میں کن کن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے؟ سب سے پہلے ایک فوجی کو بہادر، ایماندار اور اپنے وطن کے ساتھ سچی لگن والا ہونا چاہیے، جو وقت پڑنے پر اپنے ملک کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے سے دریغ نہ کرے۔ آئیں آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ آج کا ہم نے سبق کرنا ہے سوال نمبر 3۔ سبق کے مطابق دوسرے الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ نالے کی چوڑائی تقریباً 2 گز اور گہرائی اندازاً 6 فٹ تھی۔ محمد محفوظ کی ٹانگیں شدید زخمی ہو چکی تھیں۔ بھارتی سپاہیوں نے اپنی سنگینیں محمد محفوظ کے سینے میں پیوست کر دیں۔ فیلڈ میٹنگ کے دوران میں بھارتی کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل سریش پوری نے محمد محفوظ شہید کو خراج تحسین پیش کیا۔ محمد محفوظ کے آبائی گاؤں پنڈ ملکاں کا نام بدل کر محفوظ رکھ دیا گیا۔ سوال نمبر 4 ہے۔ سبق کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک کا نشان لگا کر کریں۔ سقوط ڈھاکہ کا المناک واقعہ پیش آیا۔ 12 دسمبر 1971 گاؤں کے قریب تھا ایک خشک نالہ۔ جنگ کے مغربی محاذ پر 17 دسمبر 1971 کو جنگ بندی پر عمل ہونا تھا۔ شام 7:30 بجے محمد محفوظ شہید کو فوجی اعزاز دیا گیا۔ نشان حیدر۔ محمد محفوظ شہید کو ان کے آبائی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ 19 ستمبر 1971 کو نالے کی چوڑائی تھی تقریباً 2 گز۔ محمد محفوظ شہید کو ان کے آبائی گاؤں میں سپرد خاک کیا گیا بعد از نماز ظہر۔ بھارتی کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل سریش پوری نے محمد محفوظ کو خراج تحسین پیش کیا۔ 18 دسمبر 1971 کی شام۔ سقوط ڈھاکہ کی خبر نے ہر پاکستان کو کر دیا بے چین۔ محمد محفوظ کو بار بار آڑ لینے کے لیے کہا، صوبیدار اکرم اور کیپٹن فضل نے۔ سوال نمبر 6 دیکھیں۔ دی ہوئی عبارت توجہ سے سنیں، ان میں بتائی گئی معلومات اور تصورات اخذ کر کے اپنے الفاظ میں بیان کریں، نیز دیے ہوئے سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ نے بھی نمایاں کارنامے انجام دیے۔ 17 روز اس جنگ میں فضاؤں پر ہمارے شاہینوں کا راج رہا۔ انہوں نے بھارتی اڈوں پر ٹھیک ٹھیک نشانے لگا کر بھارت کی فضائی طاقت کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے اس جنگ میں ناقابل یقین کارنامہ انجام دیا۔ انہوں نے ایک ہی فضائی جھڑپ میں دشمن کے 5 ہنٹر طیارے تباہ کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ انہیں دو بار ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ تو آئیں اس کے سوالات دیکھتے ہیں۔ اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے کیا عالمی ریکارڈ قائم کیا؟ اس کا جواب یہاں سے دیکھیں۔ اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے اس جنگ میں ناقابل یقین کارنامہ انجام دیا۔ انہوں نے ایک ہی فضائی جھڑپ میں دشمن کے 5 ہنٹر طیارے تباہ کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا۔
دوسرا سوال ہے فضاؤں پر ہمارے شہینوں کا راج رہا کا کیا مطلب ہے؟ فضاؤں پر ہمارے شہینوں کا راج رہا کا مطلب ہے کہ پاک فضائیہ کا راج رہا آسمانوں پر، شہین فوجیوں کو کہا گیا ہے ہمارے شہین۔ تیسرا سوال دیکھیں، محمد محمود عالم کو 2 بار کس اعزاز سے نوازا گیا؟ یہاں سے دیکھیں محمد محمود عالم کو 2 بار ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ اس کے تصورات یہ ہیں کہ 1965 کی جنگ میں انہوں نے نمایاں کارنامہ سر انجام دیا۔ اسکواڈ لیڈر ایم عالم نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کے 5 ہنٹر طیارے تباہ کیے، جن پر حکومت نے انہیں 2 بار ستارہ جرت سے نوازا۔ سوال نمبر 7 ہے، دیے ہوئے حروف میں سے حروف استفہام، حروف علت اور حروف تاکید تلاش کر کے لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ آئیں پہلے ان کی تعریفیں دیکھتے ہیں۔ ایسے حروف جو جملے میں کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کریں حروف علت کہلاتے ہیں۔ ایسے حروف جو کوئی بات یا سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوں حروف استفہام کہلاتے ہیں۔ ایسے حروف جو کسی بات پر زور دینے کے لیے استعمال کیے جائیں انہیں حروف تاکید کہتے ہیں۔ یہ انہوں نے حروف استفہام، حروف علت اور حروف تاکید دیے گئے